أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہو گیا، اور وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ پکڑتی ہے۔ اس نے سورج، چاند اور ستارے بھی پیدا کیے جو اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ بڑی برکت والے ہیں جو تمام عالم کے رب ہیں۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعا کیا کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد بگاڑ نہ پیدا کرو، اور اللہ سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کیا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہی ہے۔ سورہ اعراف عارفن کی جمع ہے، جو چیز زمین کی سطح سے بلند ہو اس کو عارفن کہا کرتے تھے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک فصیل ہے، یعنی چوڑی دیوار ہے، اس کو قرآن میں اعراف کہا گیا۔ علامہ طبری نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ سے نجات پا جائیں گے، اور برائیوں کے لحاظ سے جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، انہیں اس جگہ رکھا جائے گا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائیں گے، اور بظاہر یہ فیصلہ جنت کا ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ان کو اصحاب اعراف کہا کہتے ہیں۔ اس میں کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں سورہ انعام کی طرح توحید، نبوت، قرآن کی سچائی، صداقت، آخرت وغیرہ پر گفتگو کی گئی ہے۔ دلیل کے طور پر اللہ کے قدرت کے مظاہر کو پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت میں انبیاء اور ان کے اقوام کے واقعات خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوموں کا ان کے ساتھ رویہ، فرعون کی سرکشی، بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کے مضامین اس صورت میں وضاحت کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کو بیان کیا، زمین اور آسمان کی تخلیق کو، اور یہ بیان کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ کائنات کا پورا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت نہ کریں۔ آیت نمبر 54 میں اور آیت نمبر 55 اور 56 میں دعا کے 4 ادب بتلائے گئے۔ آیت نمبر 54 میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ 6 دن میں ہم نے اس کو پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کے اوقات کی مقدار ہے، کیونکہ جب زمین اور آسمان تھے نہیں تو دن کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا؟ سورج نکلے گا، ڈوبے گا تو 1 دن ہو جائے گا۔
لیکن جب زمین اور آسمان تھے ہی نہیں تو 6 دن کیسے ہو گئے؟ اس لیے 6 دن کا جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہاں فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش تخت سے اللہ کی حکمرانی کا تخت مراد ہے۔ یہ تخت کیسا ہے اور اللہ کے اس پر جلوہ افروز ہونے کی کیا کیفیت ہے، قرآن حدیث میں اس کی تفصیل ذکر نہیں کی گئی ہے۔ یقیناً اللہ کی شان کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس لفظ کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ آسمان کہاں ہے یہی نہیں بتایا جا سکتا۔ اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو یہ دنیا گول ہے، جو نیچے ہوں گے ان کا آسمان نیچے رہے گا، وہ کہیں گے اللہ ادھر ہے، ہم کہیں گے اللہ ادھر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے تاپ ہو، تاپ میں چراغ ہو، روشن ہو، اس کی روشنی سب جگہ پہنچ جاتی ہے، یہ چیز دکھتی ہے، سب جگہ پہنچ جاتی ہے، لیکن روشنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ روشنی پڑ رہی ہے، نالی میں پڑ جائے گی یا مصلے پہ پڑ رہی ہے، ممبر پہ پڑ رہی ہے، تو اس روشنی کی ذات پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی موجود ہے، گندگی کی مثالیں دیا کرتے ہیں، وہ بیوقوف، نادان اور احمق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جو عرش کہتے ہیں تو عرش ہو علی الماء، دوسرے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو ایک طرف عرش کا معنی آسمان لیتے ہو، دوسری طرف قرآن میں یہ کہا گیا کہ وہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو پانی تو سمندر زمین پہ ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ وہاں سے زمین پہ آ گیا۔ تو وہ صرف بیوقوف بنانے کے لیے اور دین اور ایمان میں شک پیدا کرنے کے لیے ایسے عقیدے کی باتیں کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اب اس کی موجودگی کس نوعیت کی ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ دن کو رات سے ڈھانپنے، سورج و چاند وغیرہ کے پیدا کرنے اور ان کے احکام الہی کا فرمانبردار ہونے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستاروں کی مختلف قومیں پوجا کرتی ہیں۔ زمین کی بھی پوجا کرتی ہیں، دھرتی ماتا، چندا ماما اور سورج، آسمان، ندی نالے، ان چیزوں کی کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اس تصور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، یہ ہماری محتاج ہیں، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، ان کی پوجا نہیں ہوگی، پوجا ان کے خالق اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ نے پیدا کیا زمین میں گردش ہو یا چاند، سورج اور سیاروں کی، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی چیزوں کی جو اپنی تخلیق میں بھی خدا کے محتاج تھے، اپنی حرکت و سکون میں بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اصولی بات واضح کر دی ہے کہ جو خالق ہے اسی کا حکم بھی چلے گا، کیونکہ خالق اپنی مخلوق کی ضرورتوں، مصلحتوں، اس کی خواہشات و جذبات، اس کے نفع و ضرر سے جس قدر واقف ہے، خود مخلوق بھی اپنے بارے میں آگاہ نہیں۔ بچہ ہوتا ہے، اس کو ماں باپ اس کی من پسند کی چیزیں دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کو نہیں دیتے، وہ جانتے ہیں کہ بچہ نہیں جانتا ہے اس کا نقصان، اسے نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو احکام بندوں کو دیے ہیں، بندوں کے فائدے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بندہ نہیں سمجھ پاتا، اور کچھ چیزوں سے روکا ہے بندوں کے فائدے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسرے، خالق کو اپنی مخلوق سے محبت اور خیر خواہی بھی ہوتی ہے۔ انسان جو چیز بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون سے بہتر اور قانون نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شرعی قوانین
انسان کے لیے نہ صرف آخرت کے اعتبار سے مفید ہیں بلکہ دنیا میں بھی وہی ان کے لیے نافع ان کی مصلحتوں کے مطابق ہیں۔ یہاں زمین اور آسمان کی تخلیق بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میرا حکم چلے گا تو میری اطاعت کریں، اس لیے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی الوہیت اور معبودیت کے اس بات کے بعد بندوں کو دعا کرنے کے 4 ادب بتلائے گئے۔ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں 4 ادب کی رعایت کریں۔ پہلا ادب یہ بتلایا گیا رب ادعوا ربکم تضرعا، اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر کے پکارو۔ قرآن مجید کی اس ارشاد میں دعا کے ادب ہیں۔ تضرع کے معنی گڑگڑانے کے ہیں، جس کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے، یعنی اس کی حرکات و سکنات اللہ کے سامنے نیاز مندی، عجز و فروتنی کا مظہر، یعنی انسان اللہ کے سامنے محتاج و بھکاری بن کر کے بیٹھے، اس کو تضرع کہتے ہیں۔ اس لیے دعا میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا مسنون ہے، ہم کو ہاتھ پھیلا کے دعا کرنا چاہیے، اس سے اپنے کو مانگنے والا کی شکل بن جاتا ہے۔ یہ ہاتھ پھیلانا رسم کے طور پر نہ ہو بلکہ ایسا محسوس ہو کہ واقعی کوئی بھکاری بادشاہ کے آستانہ پر حاضر ہے۔ پہلا کام کیا ہوگا؟ ادب تضرع ہو۔ دوسرا کیا ہوگا؟ خفیہ، خفیہ کا تعلق آواز سے ہے، یعنی دعا آہستہ آہستہ چپکے چپکے کی جائے، اس میں اخلاص اور دکھاوے سے بچنے کا پہلو بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ پھل فروٹ بے موسم موجود ہیں تو پوچھا انا لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ تو بولے اللہ کی طرف سے آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص فرشتہ آتا، اللہ کی خاص رحمت ہے، وہی چپکے چپکے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ جو اللہ بے موسم مریم کے کمرے میں پھل پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ میرے بڑھاپے میں مجھے اولاد دے سکتا ہے، لیکن وہ دعا خفیہ طور پر کی۔ وہاں بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دعا آہستہ سے اور خفیہ طور پر کرنا چاہیے۔ آج کل ہند و پاک کی مسجدوں میں نماز کے بعد زور زور سے دعا کرنے کو جو رواج ہو گیا ہے، یہ مسنون طریقہ کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آہستہ دعا کی جائے، اس میں دعا کی حقیقی روح پیدا نہیں ہوتی بلکہ رسمی طور پر امام کے دعا کے کچھ مقررہ الفاظ پڑھتا ہے، مقتدی حضرات اس پر آمین کہتے ہیں۔ مسئلہ اصل یہی ہے کہ زور سے دعا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے ملک کی حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو دعا کے آداب، دعا کے کلمات نہیں معلوم ہیں، اس لیے اگر امام بلند آواز سے دعا کراتے ہیں، لوگ آمین کہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ صحابہ نے ایسی مثالیں کہ وہ بلند آواز سے دعا کی، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے آمین کہا، تو بلند آواز سے دعا کرنے کا ثبوت ہے اور اجتماعی طور پر دعا کرنے کا بھی ثبوت ہے۔ خاص طور پر قنوت نازلہ یہ اجتماعی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے، پیچھے تمام صحابہ آمین کہتے تھے، یہ اجتماعی دعا۔ نماز جنازہ یہ اجتماعی دعا ہے، صلاۃ استسقاء یہ اجتماعی دعا ہے۔ تو اجتماعی دعا تو ثابت ہے، لیکن ایک رسمی طور پر اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ دعائیں کریں گے اور جملے بنا بنا کر کے دعائیں کریں گے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی، وہ دکھاوے کی دعا ہوگی۔ بہرحال اجتماعی دعا بلند آواز سے بھی ثابت ہے۔ افضل اور بہتر ہے کہ آہستہ دعا ہونی چاہیے، لیکن سکھانے کے لیے اجتماعی دعا بلند آواز سے کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا خفیہ، آہستہ، آواز پست ہو، اس میں آمین بھی شامل ہے، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔ دعا کے آداب بدل دعا ہے تو آمین بھی آہستہ کہیں گے۔ نماز میں الضالین کے بعد آمین کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام الضالین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہو۔
تمہارا آمین فرشتوں کے آمین سے مل گیا تو تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتوں کے آمین جس طرح وہ آمین کہتے ہیں، کچھ محدثین شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ویسے ہی تم آمین کہو۔ فرشتوں کا آمین کوئی سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو آمین کہو تو فرشتوں کی طرح آمین کہو۔ فرشتوں نے آہستہ کہا، کسی نے نہیں سنا، اس طرح تمہارا بھی آمین کوئی نہ سنے۔ حضرت حجر بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آمین کہی، خفض صوتا، پست آواز میں، کوئی نہیں سن پایا۔ تو آہستہ آمین کہنا اس آیت سے بھی ثابت ہے، قرآن کی آیت موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، اس لیے ہم کو سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں آمین کہنا چاہیے اور آہستہ کہنا چاہیے۔ اگر بلند آواز سے کہیں گے تو قرآن کے اس حکم کے خلاف ہوگا، اسی طرح سے حدیث کے بھی خلاف ہوگا اور فرشتوں کے آمین سے ہماری آمین نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دو عادت بتانے کے بعد، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس کا تعلق زندگی کے تمام مسائل سے ہے، لیکن آداب دعا کے ساتھ اس کا جو ذکر آیا، بہت سے مفسرین نے اس کو دعا کے آداب سے متعلق رکھا ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے۔ دعا میں زیادتی یہ ہے کہ دعا غفلت کے ساتھ کی جائے، پرتکلف الفاظ استعمال کیے جائیں، جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ دعا کرتے وقت پرتکلف الفاظ نہ استعمال کرو۔ آپ کی جو مانگ ہے، جو ضرورت ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ کے سامنے رکھو، نمائش اور دکھاوا نہ ہو، غرض کی دعا میں اس کے آداب کی رعایت کی جائے۔ اگر رعایت نہیں کی گئی تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے دعا کو قبول نہیں کرتا، اس طرح دعا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو دعا کے سلسلے میں زیادتی کرتے ہیں، ادب کی رعایت نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اصلاح کا ایک روحانی پہلو ہے، دوسرا مادی۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب و شریعت نازل فرما کر صالح زندگی کا ایک پورا نظام عنایت فرما دیا۔ گناہ، بے حیائی، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا، اس صلاح کو فساد اور بناؤ کو بگاڑ سے بدل دینا ہے۔ مادی پہلو یہ ہے کہ زمین اور اس کی فضا کو انسان کی زندگی، اس کی صحت، اس کی غذا کے لیے اللہ نے نہایت موزوں اور موافق بنایا ہے۔ زمین میں آلودگی گندگی پھیلا کر اس کو صحت کے لیے نقصان دہ اور زندگی کے لیے مہلک نہ بنا دیا جائے اور ماحولیات کا، انوائرمنٹ کا پورا تحفظ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ دعا ہو گیا ہوگا تذکر اور خفیہ۔ پھر یہ بیان کرنے کے بعد کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ فساد کی دو صورتیں، روحانی گناہ پر یہ فساد ہے، مادی نالی کبھی نہ صاف کرو، راستوں پہ گندگی ڈال دو، کھانا گندا غلیظ لوگوں کو کھلانے لگو، یہ مادی فساد ہے۔ ان دونوں سے بچو، پھر دعا کے لیے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو خوف اور امید کے ساتھ۔ یہ دو ادب اور ہو گئے، تضرع، خفیہ، خوف اور طمع، چار ادب دعا کے دو آداب ہیں۔ ان کا تعلق اندرونی کیفیت سے ہے، تضرع و خفیہ کا تعلق ظاہری کیفیت سے ہے اور خوف اور طمع کا تعلق اندرونی کیفیت سے ہے۔ ایک ہی کی دعا کرتے وقت اللہ کا خوف بھی ہو کہ کہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری دعا رد نہ ہو جائے، دوسرے اللہ سے امید بھی ہو کہ وہ کریم و مہربان ہے، انشاءاللہ اپنے رحمت سے ہماری دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا کے چار آداب، زمین و آسمان کی تخلیق، اس پر اختیار اور قدرت، اپنی الوہیت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کے چار آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق